الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان زیاد انصاری رونق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ رونق رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمامی ناظرین اور یہاں پر بیٹھے تمامی حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے موجود ہیں صادق قادری صاحب اور ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر قادری صاحب۔ ہم ان دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی میں علامہ رفیق مدی صاحب موجود ہیں، ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جنید مدی صاحب بھی موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، تو میں منتمز ہوں صادق قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جناب صادق قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تھے ہمارے صادق قادری صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں منتمز ہوں جناب زبیر قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب زبیر قادری صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کرے گا فاطمہ کے بابا سیاہ کار ہوں آقا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے صاحب ہمارے پاس کچھ کمنٹس میں سوالات آئے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روزے کی فضیلت کے بارے میں بتا دیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیں یا وضاحت فرما دیں اس کی کہ روزے کی کیا فضیلت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں زید بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ٹرانسمیشن پر، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ زید بھائی آپ نے سوال یہ کیا کہ روزے کے حوالے سے فوائد بتائیں، تو ایک مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہمیں دین اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہمیں اس پر لبیک کہتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بہت سارے دینی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں، لیکن چونکہ مسلمان کا مطمع نظر اسلام اور دین ہوتا ہے، تو لہٰذا دینی اعتبار سے اس کی فضیلت پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی افطار تک کے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ یہ ہے روزے دار کی فضیلت۔ اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے
تو اللہ کریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تم لوگ روزہ رکھو، کہ روزہ سے جب کوئی بندہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھے گا تو میں اس کو صحت بھی دیتا ہوں اور میں اس کو بہت سارا اجر بھی دوں گا۔ ماہ رمضان کی جو دراصل برکتیں ہیں یہ صرف اور صرف اسی شخص کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ ماہ رمضان کی برکتیں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ بندہ پورے مہینے کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک کے وہ اپنے پورے مہینے کو عبادت میں گزارتا ہے۔ اس طریقے سے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ پھر جب روزہ رکھنے کے بعد بندہ افطار کرتا ہے تو اس کا یہ افطار کرنا یہ عبادت ہے۔ افطار کے بعد پھر جب نماز تراویح کے انتظار میں وہ رہتا ہے، یہ انتظار کرنا عبادت ہے۔ نماز تراویح کے بعد پھر وہ سحری کے انتظار میں سو جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر وہ اٹھ کر سحری کرتا ہے، سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ پھر وہ سحری کے بعد پھر روزے کی حالت میں سو جاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ تمام برکتیں اسی شخص کو مل سکتی ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا ہو۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو پھر ماہ رمضان کی برکتیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جب کوئی بندہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو میں اس شخص کو صحت بھی دیتا ہوں اور اس پر اس کو اجر عظیم بھی دوں گا۔ آج زمانہ شاہد ہے، آج ہمارے سائنسدان بھی اپنی تحقیق سے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو کتنی زیادہ صحت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک سن 2016 کے اندر جاپانی بائیولوجسٹ یوشی نورو، اس کو سن 2016 کے اندر نوبل پرائز کے انعام سے نوازا گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ میں نے کینسر کے علاج کو دریافت کر لیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کس طریقے سے؟ اس نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ سال میں 20 سے 25 دن تک کے 14 سے 15 گھنٹے تک بھوکے رہتا ہے تو اس سے کینسر، اس کے اندر کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو ہمارے جسم کو غذائیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جسم غذائیت کو حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن جب غذا ختم ہو جاتی ہے جسم کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں جسم ان کو کھانا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ علامہ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے روزے کے فوائد بیان کیے۔ تو اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے جو ہیں جو کسی وجوہات کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں آؤٹ ڈور کا کام کرتا ہوں یا میں کچھ ایسا کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا، تو کیا ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان میں سب سے پہلی چیز شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد اہم فرائض میں سے ایک فرض روزہ بھی ہے، تو یہ ہمارے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہٰذا بلا وجہ شرعی روزہ کو چھوڑنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ کہا جائے کہ مجھے جاب میں جانا ہوتا ہے، میرا کام محنت مشقت والا کام ہوتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں شرعی اعتبار سے۔ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کو روزہ رکھ کر کام کرنے میں مشقت ہو تو شریعت اس کا حل یہ ارشاد فرماتی ہے کہ وہ بندہ اپنے کام کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر لے، اپنے ٹائم کو شارٹ کر لے، یہ شریعت نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، دو شخص میرے پاس آئے اور وہ آ کر مجھے ایک بلند و بالا پہاڑ پر لے گئے. میں نے وہاں پر جہنمیوں کے چیخنے کی آواز سنی. پھر مزید وہ مجھے آگے کی طرف لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ پاؤں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے. تو ذرا غور کریں کہ جو بندہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزہ توڑ دے اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے، تو جو بندہ سرے سے روزہ ہی نہ رکھتا ہو تو اس کی کیسی سزا ہوگی. تو لہٰذا جو اپنے کام کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ اگر کوئی بندہ دھوپ میں کام کرتا ہے اور دھوپ میں کام کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے رکھے، اور اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ میں روزہ رکھ کر بیمار ہو جاؤں گا تو فرمایا وہ کام چھوڑ دے، روزہ رکھے. تو پتہ چلا کہ ایسا کام کہ جو آپ کے روزہ رکھنے میں مخل ہو اس کام کو ہی چھوڑ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم روزہ کو چھوڑیں. مدنی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ سوال آئے ہوئے تھے ہمارے ناظرین کی جانب سے کہ کیا روزے میں انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس بارے میں روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے رونق رمضان کے میزبان جناب محترم زید انصاری صاحب، آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی پہلی ٹرانسمیشن کی کامیابی کے بعد آج دوسری ٹرانسمیشن رکھی. اللہ پاک آپ کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح سدا بہار جاری و ساری رہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، تو شرعی طور پہ مسئلہ یہی ہے، علماء کا یہی موقف ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن لگوانے سے معدے تک، حلق تک، دماغ تک وہ دوائی نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے شرعی طور پر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی انجیکشن روزے میں لگوانا چاہے، اگر ضرورت پڑے تو لگوا سکتا ہے. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی انسان کو وامٹنگ ہو جاتی ہے تو اس وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں تک وومٹنگ، قے، الٹی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے لوگوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، بالخصوص بچوں میں، نوجوانوں میں جو نئے نئے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. بچوں میں اور عموماً عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے جناب جیسے ہی تھوڑی سی الٹی آئی روزہ ٹوٹ گیا. اور بچوں کے لیے تو بڑا زبردست قسم کا بہانہ بھی ہے کہ جناب الٹی آ گئی، قے آ گئی، چلو بھائی روزہ توڑ دو. اب ہوتا کیا ہے، کسی بچے کو الٹی آئی، گھر میں ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، ماشاءاللہ سب ایک سے بڑھ کے ایک مفتی ہوتا ہے، وہ کہتا ہاں بیٹا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں آپ کا. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. تو تمام ناظرین توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سن لیں، اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ اگر کسی انسان کو روزے میں الٹی آئے، قے آئے، تو جتنی بھی آئے، منہ بھر آئے، بالٹیاں بھر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ناظرین یاد رکھیں قے آنے سے ہرگز روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قے آنے سے ہرگز روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی، ٹھیک ہے، از خود جتنی ہی قے آئی، کتنی زیادہ ہی الٹی کیوں نہ ہو، روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا. اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی اور وہ آئی بھی منہ بھر، اور جب الٹی آئی اور اس کو یہ یاد بھی تھا کہ میرا ابھی روزہ ہے، یہ تینوں باتیں توجہ سے سنیں کہ کسی نے جان کر الٹی کی، بعض اوقات ہوتا ہے متلی ہوئی ہوتی انسان خود الٹی کرتا ہے، اور وہ آئی بھی منہ بھر اور اس وقت یاد بھی تھا کہ ابھی میرا روزہ ہے، تب جا کے صرف اسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ از خود کتنی ہی الٹی کیوں نہ آ جائے، یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور ناظرین میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، روزے کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، بجائے اس کے کہ از خود فتویٰ صادر کرنے کے آپ علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں، وہ آپ کی بہتر رہنمائی فرمائیں گے کہ آیا اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا شرعی طور پر کیا حکم ہے. صاحب ہمارا تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو
اپنا بلڈ جو نکلواتے ہیں، جیسے کسی نے خون نکلوا لیا، کوئی خون ڈونیٹ کرتے ہیں کسی بھی مجبوری میں، جیسے وہ روزے کی حالات میں یا اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ جو بلڈ اگر بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اگر اس نے بلڈ دے دیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بلڈ دینے سے؟ جہاں تک بلڈ دینے کا تعلق ہے اس سے بھی روزہ شرعی طور پر نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے بلڈ دیا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ بلڈ دیتا ہے، ایک بوتل خون دیا کسی نے، تو خون بہنے کی مقدار نکل جاتا ہے۔ شرعی طور پر اگر بہنے کی مقدار خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے میں اگر مجبوری نہ ہو تو بلڈ نہ دیا جائے، کیونکہ جب کوئی شخص اگر روزے میں بلڈ دے گا نا تو اس سے طبیعت میں کمزوری آ جائے گی، ویکنیس آ جائے گی، اور جس کی وجہ سے روزہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ بلڈ نہ دیا جائے روزے میں تو یہی بہتر ہے۔ اور علامہ صاحب ہمارا چوتھا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو آج کل کے نوجوان یا بہت سارے گھر میں خواتین جو بزرگوں کے چلے آ رہے ہیں کہ بزرگ ہمارے یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے، تو ان میں کچھ بات یہ بھی ہے کہ کوئی بال کٹوانے چلے جائے، مثال کے طور پہ خط بنواتا ہے وہ یا بال کٹواتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ ناخن، اگر ناخن کاٹ لے، ویسے تو ناخن کا جمعے سے پہلے ناخن کاٹنے کی فضیلتیں بھی ہیں، لیکن اکثر گھر والے ان کو روکتے ہیں کہ ناخنوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہر ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ناخن کاٹنے کا اور بال کاٹنے کا تعلق ہے تو اس کا روزے سے کیا تعلق ہے، سمجھیں اس بات کو۔ روزے کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں، روزہ نام ہے کھانے پینے وغیرہ ان چیزوں سے رکنے کا، تو ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا ان کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تو شرعی طور پر روزے میں ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، بال کاٹنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بال کٹواتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے تو شرعی طور پر روزہ اس کا باقی رہے گا، جاری رہے گا، ان کاموں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل باطل اور بے بنیاد قسم کی باتیں، ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج پر آخری سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو اسٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں چولہے کے سامنے، یہ جو اس سے ایئر یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ اندر بھی جاتا ہے، دھواں جو ہوتا ہے وہ اندر بھی جاتا ہے سانس کے ذریعے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں تک بھاپ لینے کا تعلق ہے اسٹیم کا، تو روزے میں بھاپ نہ لی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بھاپ لیتے ہیں تو وہ جو دھواں ہے وہ ناک سے جسم کے اندر جاتا ہے اور حلق تک اس کا ذائقہ پہنچتا ہے، تو روزے کے اندر بھاپ ہرگز نہ لی جائے۔ اگر کوئی روزے میں کے اندر بھاپ لے گا تو شرعی طور پر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، بہت سارے جیسا دینی مسائل ہیں روزے کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ آج آپ نے چند سوالات کیے، ناظرین سے کہوں گا کہ ان پر عمل کریں۔ مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ہماری ٹرانسمیشن پہنچتی ہے اپنے اختتام کو۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں سپورٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔